السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اس مسئلے کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، جس میں تقریباً ہر پاکستان کے تقریباً 100 گھر میں سے 90 گھر اس مسئلے کے اندر مبتلا ہیں کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے خاوند کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیہات میں سے کسی سے شادی کر لیتے ہیں، اور شادی کرنے کے بعد وہ عورت اپنے سسرال میں اپنی ساس اور اپنے سسر کی خدمت کرتی رہتی ہے، اور خاوند جو ہے وہ بیرون ملک بیٹھ جاتا ہے 6 سال 7 سال 8 سال۔ تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ اس کی کیا شریعت کے اندر اس کا کیا حل ہے؟ اس میں کیا کیا جائے؟ کیا صورتحال ہے؟ یہ ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے، یہ سراسر عورتوں پہ ظلم ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو عورت کو اپنے ساتھ رکھو۔ دیکھو قرآن پاک کے اندر اللہ جل جلالہ نے کہ جہاں ذکر کیا نا والدین کا، کل قیامت کا منظر اللہ نے پیش کیا سورۃ عبسہ کے اندر کہ جس دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ نام لے کے کہا کہ اس دن ماں بھی بھاگے گی، ماں کا نام لیا، باپ بھی بھاگے گا، و ابی باپ کا نام لیا، اور اس کے بیٹے بھی بھاگیں گے، اور عورت کے متعلق فرمایا وہ صاحبتی ہی، اس کی بیوی بھی بھاگے گی۔ صاحب کس کو کہتے ہیں؟ ایک صاحب اردو والا ہوتا ہے۔ صاحب کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گزاری ہو، جو لازم ملزوم ہو۔ تو یہ خود قرآن کے اس فیصلے کے بھی خلاف ہے۔ اور جو ساتھ رہنے والے ہیں، تو یہ ساتھ کہاں رہتے ہیں؟ یہ جو باہر جاتے ہیں، یہ وہاں جا کر تو یہاں شادی کر لیتے ہیں یا کسی دوسرے گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھی جائے، حضرات صحابہ کرام دنیا کے اندر نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ ترین جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے سب سے اعلیٰ صحابہ کی زندگی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سنت یہ تھی کہ وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، اپنے رعیہ کا حالات معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ گشت کر رہے تھے کہ ایک عورت اپنے خاوند کی جدائی پر اشعار کہہ رہی تھی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے، شریعت کے اندر شرم نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایک عورت شادی شدہ اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے؟ اس بات کو دھیان سے سنیے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ 4 مہینے۔ تو پھر انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون لاگو کر دیا کہ ہر فوجی جو جہاد کے لیے گیا ہے، سرحد کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ جو شادی شدہ ہے کہ 4 مہینے میں ایک دفعہ ضرور گھر میں چکر لگا۔ اور وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا، یعنی نیک لوگوں کا زمانہ تھا، جہاں فحاشی و ریانی نہیں تھی۔ آج کل جو ہمارا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اور فحاشی و ریانی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، عروج کو پہنچی ہوئی ہے۔ اب خاوند جو ہے 10 سال وہاں بیرون ملک بیٹھے ہوئے۔ ٹھیک ہے، جانا جائز ہے، لیکن اس کے اندر گناہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ صحابیہ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اگر خوف نہ ہو تو میں زنا کے اندر مبتلا ہو جاتی ہوں۔ اشعار کا ترجمہ یہی۔ اور آج کل کی عورتیں الامان والحفیظ، آگے بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور 4 مہینے سے دیکھو اللہ پاک نے سورۃ بقرہ کے اندر جو الہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی اپنی بیوی سے کہہ لے کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو اس کو بھی اللہ نے کہا کہ قسم توڑ دو، 4 مہینے سے پہلے رجوع کر لو۔ اور جو بندہ، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے، جہالت کتنی انتہا ہے، بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا، کہتے ہیں کہ 4 مہینے نہ ملے تو نکاح۔ یہ بات یاد رکھیں، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ نکاح تو نہیں ٹوٹتا، نکاح تو تب ہی ٹوٹے گا جب وہ آپ کو طلاق دے، لیکن اس کے اندر زنا کا دروازہ کھلتا ہے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی کسی کام کے اندر مصروف ہوتا ہے، تو جب وہاں وہ کام کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اتنا عرصہ صبر نہیں کر سکتا۔ ظاہری بات ہے کہ گناہ کے اندر ملوث ہو گیا، یا تو وہاں وہ شادی کر لے گا، اور عورت یہاں اپنے جناب وہ خدمت کے لیے رکھ لیے، ایک نوکرانی کسی رکھ لیے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔
عورت کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اس کو حقوق دیے جائیں، اور حقوق خواہشات کے بھی حقوق ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھی جائے۔ کھانا، لباس اور کمرہ تو اس کے والدین بھی عورت کے دے سکتے تھے، لیکن یہ خواہشات جو تھیں وہ خود والدین تو پوری نہیں کر سکتے تھے، اسی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہاں جا کے وہ خدمت کرے۔ تو بھائی حدیث پاک کے اندر واضح طور پر الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، اور فرمایا کہ والی ربک علیک حق، تیرے پروردگار کا بھی تیرے اوپر حق ہے، والی ضیفک علیک حق، تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور فرمایا والی اہلک، ایک روایت کے اندر والی زوجک، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو آج کل جو عام طور پر 10 بچے ہونے کے بعد، 2 بچے ہونے کے بعد، 3 بچے ہونے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، اس کا مین ایشو اگر غور کیا جائے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، اور مسئلہ ان کا ہوتا ہے تو پھر اولاد جو ہے ان پہ بندہ ترس کھاتا ہے۔ تو بھائی شریعت نے بڑی پیاری، بڑی مبارک زندگی دی ہے، لیکن اگر ہم شریعت کے مطابق گزارے تو، اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، آپ بیرون جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کے جائیں۔ اگر وسعت نہیں ہے پھر اجازت اگرچہ لیں، لیکن اگر اجازت کے باوجود بھی اگر خاوند کو اس بات کا خدشہ ہو کہ میں 2 سال بعد آؤں گا یا میں 3 سال بعد آؤں گا، اور بیوی اجازت بھی دے رہی ہے، لیکن خاوند کو اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ زنا کے اندر مبتلا ہو جائے گی، تو اس کا جانا حرام ہے۔ گنجائش ہے اگر اجازت دے تو دے سکتی ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھے وہ خیر القرون کے زمانے والے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج جو طلاقیں ہوتی ہیں اس کا مین ایشو بھی یہی ہوتا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، اور بس اوقات ہمارے دین سے دوری کی وجہ سے جب میاں بیوی کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ایک جناب ایک بیٹے کے پاس ماں رہ رہی ہے، ایک بیٹے کے پاس باپ رہ رہا ہے، اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو رہے ہیں۔ شریعت نے اس حکم کو پاس، اس رشتے کو نبھانے کے لیے سورہ بقرہ کو بندہ کھولے اور سورۃ احزاب کو پڑھے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کیا کیا حقوق ہیں۔ تو بھئی عورت جو ہے صبر بھی کر سکتی ہے، فاقے بھی برداشت کر سکتی ہے، تکلیف بھی برداشت کر سکتی ہے، لیکن یہ چیز نہیں برداشت کر سکتی۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے مطابق اپنی بیویوں کو حقوق دیں۔ اگر بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ پاکستان کے اندر ہی ہے لیکن وہ 1 مہینے کے بعد بھی نہیں آتا، 2 مہینے کے بعد بھی نہیں آتا، 6 مہینے کے بعد آتا ہے، تو بھئی اگر پاکستان کے اندر ہو، اگر ہفتے میں نہیں آ سکتے تو 15 دن کے بعد آ جاؤ، بھئی 15 دن کے بعد بھی نہیں آ سکتے تو کم سے کم مہینے کے بعد تو آ جاؤ، 2 مہینے میں آ جاؤ، 3-4 مہینے کے بعد تو لازمی آؤ۔ لیکن اگر شریعت کے اندر گنجائش موجود ہے کہ اگر آپ کو بیوی اجازت دیتی ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن مین چیز کو دیکھا جائے، اس حکمت کو دیکھا جائے، تو بھی اللہ جل جلالہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمارے تمام مسلمانوں کو شریعت کے تمام حکموں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔